بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیتیا ہے، تم آؤ اپنی کیتیوں میں جس طرح چاہو۔ بیوی سے ہم بستری سے قبل دوائی جماع یعنی تقبیل وغیرہ کے ذریعے جماع پر اس کو اچھی طرح آمادہ کر لے، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھنے سے اجتناب کرے۔ آمادہ ہونے کے بعد جماع سے قبل ہم بستری کی دعا پڑھے، بالکل ننگا ہو کر جماع نہ کرے، حیض و نفاس کی حالت میں جماع نہ کرے، بوقت مجامعت بات نہ کرے۔ مرد اگر اپنی ضرورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو ہٹنے میں جلدی نہ کرے، بلکہ بیوی کی فراغت کا انتظار کرے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی کا آپس میں جماع کرنا بہت ہی بابرکت عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مالدار اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، حالانکہ وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویسے ہی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور اپنے فاضلہ اموال کو خیرات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے ایسی چیزیں نہیں بنائی جنہیں تم خیرات کر سکتے ہو، اس لیے سنو، ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، برائی سے رکنا صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی شہوت پوری کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر اس نے حرام کاری میں اس کو استعمال کیا تو کیا اسے گناہ نہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی طرح حلال موقع پر استعمال کرنے سے ثواب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خلوص نیت سے ہم بستری کرتا ہے جس سے وہ اور اس کی بیوی دونوں کو خوشی حاصل ہو، تو یہ ہم بستری ان کے لیے صدقہ و ثواب کا باعث ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کرنے کی خود تلقین فرمائی، اس کے استعمال کی ترغیب دی، اسے اجر و ثواب اور خیر کا باعث قرار دیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عمل کامل لذت کا سبب، محبوب کے ساتھ نیکی اور احسان کا ذریعہ، اجر و ثواب کا باعث، خیر و خیرات کا وسیلہ، دل کی خوشی کا سامان، غلط افکار کا ازالہ کی تدبیر، اور روح کے ہلکے پلکے ہونے کی علت ہے۔ اس عمل سے روح کی کثافت اور سختی دل جاتی ہے، جسم ہلکا اور مزاج معتدل ہو جاتا ہے، صحت بحال اور اسد اموات کی صفائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری بیوی کا حق بھی ہے اور ترک ہم بستری اس کے لیے منتر ہے۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں پر بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، عورتوں کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاتون کیا کہنے آئی ہے۔ اس نے پھر یہی بات دوبارہ دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزارتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ اے امیر المؤمنین، اس نے بڑے اچھے انداز میں اپنے خاوند کی شکایت کی ہے۔ امیر المؤمنین بولے، کیسے شکایت ہے؟ جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر اپنی بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ خاتون کہنا چاہتی ہے کہ میرا خاوند نیک تو ہے
لیکن مجھے وقت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند کو بلایا تو اس نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، میں مجاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ فیصلہ کرے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو شرعاً تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ وہ میاں بیوی جب جا چکے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ شرط کیوں لگائی کہ ہر 3 دن بعد بیوی سے ملا کرو؟ انہوں نے کہا، دیکھیں اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، چنانچہ اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہو تو 3 دن کے بعد پہلی بیوی کی باری آتی ہے، تو اس لیے اس نے اس سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن رات عبادت کر سکتے ہو، اور 3 دن کے بعد 1 دن اور رات بھر تمہاری بیوی کا حق ہے جو تمہیں اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا۔ بیویوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیرخواہی کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہے، تم ان سے ہم بستری اور عصمت اور اپنے مال کی امانت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتی، اور جب وہ اپنا فرض ادا کرتی ہو تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے؟ ہاں اگر وہ کسی بنی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق حاصل ہے۔ پھر اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مارنا نہ ہو۔ اس کے بعد وہ اگر تمہاری متبع ہو جائے تو پھر انہیں سزا دینے کا بہانہ تلاش نہ کرو۔ سنو، جس طرح تمہارا تمہاری بیوی پر حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو ایسے لوگوں کو نہ رونے دے جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے۔ سنو، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس اور پہننے میں اچھا سلوک کرو۔ جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت کو سکون ہو سکے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کے شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کرے، کیونکہ یہ بے وقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل و شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو وہ دروازہ بند کر کے پردہ آگے کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اسے جا کر دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند سے خلوت کی باتیں دوسری عورتوں سے بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہی، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی شیطان عورت شیطان مرد کو سراہ مل گئی ہو اور اپنی حاجتیں اس کے ساتھ پوری کی ہو،
اور در اثنا لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہو۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ مفہوم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جس میں بو ہو اور رنگ نہ ہو، جیسے عطر اور عود وغیرہ، اور عورتیں ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس میں رنگ ہو، خوشبو نہ ہو، مثلا زعفران اور مہندی وغیرہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔